تو جتنا مقدس ہستیوں کا توسل اختیار کیا جائے گا، پھر آواز غائب ہو گئی، آ گئی، اسی قدر امکانات بڑھتے چلے جائیں گے کہ دعاؤں کی قبولیت کے. کیونکہ انسان بعض اوقات کچھ وہابی عقائد کا شکار ہو جاتا ہے کہ جناب کسی ڈائریکٹ اللہ کو پکارو اور اسی کے ساتھ دعا کرو، تو یہ ضروری نہیں، یہ بہت ہی منحرفانہ سوچ ہے. توسل کے ذریعے آسانی کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں. دیکھیے ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جب خدا سے تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو اس طرح کہو، اے اللہ میں تجھ سے حضرات محمد و علی علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں. کہ ان کی بلند ترین شان ہے. تو اگر ان کا واسطہ دیا جائے تو ائمہ نے خود طریقہ سکھایا ہے کہ جب بھی حاجات طلب کرنی ہو تو ان ہستیوں کا واسطہ دیا جائے. اسی طرح سے پروردگار عالم نے خود قرآن میں رسول اللہ سے توسل کا حکم دیا ہے. اور ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا ہے مگر صرف اس لیے کہ حکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے. اور کاش جب جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا تو وہ آپ کے پاس آتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتے تو خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے. یعنی جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا یہ رسول اللہ کے پاس آتے اور اپنے گناہ پر استغفار کرتے اور پھر رسول اللہ ان کے لیے استغفار کرتے، یعنی رسول اللہ کا توسل یہ لوگ اختیار کرتے تو پروردگار عالم ان کی توبہ کو بہت آسانی کے ساتھ قبول کر لیتا. اچھا یہاں پر یہ بات نہیں کہے گی کہ پیغمبر کے پاس ان کی زندگی میں آئیں، چاہے ان کی زندگی میں آئیں چاہے ان کی بظاہر دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آئیں، ہر صورت میں پیغمبر کے پاس آنے سے لوگوں کا استغفار اور دعائیں قبول ہوتی. یہ خود قرآن نے توسل کو اس انداز سے حکم دیا ہے. اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین کی دعاؤں میں توسل کی بہت تعلیم ہے کہ ہمارے چھٹے امام اللہم صلی علی محمد کہ حضرت امیر علیہ السلام نماز ظہر کے مکمل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، خدا میں تیری سخاوت و کرم کے وسیلے سے تیری قربت چاہتا ہوں اور تیرے بندے اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور تیرے مقرب ملائکہ کے وسیلے سے اور تیرے انبیاء و مرسلین کے وسیلے سے میں تیری قربت چاہتا ہوں. تو خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین توسل اختیار کیا کرتے تھے یا ہماری تعلیم کے لیے یہ ہمیں چیزیں بیان کرتے تھے. وہ خود بھی توسل اختیار کرتے تھے اور ہمیں بھی تعلیم دیتے تھے کہ ان طریقہ کار کو تم اپنی دعاؤں میں استعمال کر کے ان کی قبولیت کے امکانات کو بڑھاؤ. اسی طرح سے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب کبھی بھی تمہاری طرف مشکلات اور سختیاں رخ کریں تو ہمارے وسیلے سے خداوند عالم سے مدد طلب کرو، کیونکہ قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ خدا کو اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو. خدا کی قسم ہم اہل بیت خدا کے ایسے اسماء حسنہ ہیں کہ ہماری معرفت کے بغیر کسی کا بھی عمل قبول نہیں ہوگا. تو خود ائمہ نے کہا کہ ہمارے وسیلے سے پروردگار عالم سے مدد طلب کرو. تو کتنی زیادہ ان وسیلوں کی اہمیت ہو گئی. اور صرف ہمارا ہی نظریہ نہیں بلکہ خود علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے. الدرر الثنیہ فی الرد علی الوہابیہ کے نام سے علامہ زینی دہلان کی جو کتاب ہے اس میں، جو کہ امام مسجد الحرام تھے مکے میں، وہ عقیدہ توسل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ تک سے توسل صحیح. جیسے کہ صحیح بخاری میں 3 افراد سے متعلق حدیث میں منقول ہے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی تو غار ان پر بند ہو گئی تھی، پس ان میں سے تینوں نے بہترین اور امید آفری عمل کے ذریعے اللہ سے توسل کیا تھا اور وہ چٹان ہٹ گئی تھی جس نے غار کو بند کر دیا تھا. تو سب نے اپنے نیک اعمال پیش کیے تھے اور اتنا وہ پتھر ہٹتے چلے گئے تھے. فرماتے چنانچہ رسول اللہ سے توسل زمان حیات میں بھی اور ان کی وصال کے بعد بھی زیادہ صحیح و برحق اور بالا تر اور برتر ہے، کیونکہ آپ صاحب نبوت اور صاحب کمالات. تو
جب اعمال صالحہ تک سے توسل جائز ہے، پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی رسول اللہ کے چچا حضرت عباس سے توسل کیا تھا، تو لوگ ان سے کہیں گے اگر اعمال صالحہ سے توسل جائز ہے تو بس کون سی چیز مانے کہ اس میں رسول اللہ کی ذات سے توسل نہ کیا جائے؟ ان نوجوانوں نے اپنے نیک اعمال توسل کے طور پر پیش کیے تھے اور غار سے پتھر ہٹا تھا، تو پیغمبر اکرم تو کس قدر اعلیٰ اور رفع ذات ہے، ان کا توسل کیوں نہ اختیار کیا جائے کہ آپ صاحب منصب نبوت و رسالت ہیں اور صاحب کمالات۔ تو پیغمبر اسلام سے اس وجہ سے بھی ہم توسل ان کی ذات کا اختیار کرتے ہیں۔ بلکہ امام بخاری نے تو جو کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر عبد الرحمن ابن سعد کا واقعہ بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھے، جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، ان کا پاؤں سن ہو گیا، تو میں نے ان سے عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، آپ کے پاؤں کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے میرے پٹھے کھنچ گئے۔ تو میں نے عرض کیا تم لوگوں میں سے جو ہستی آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو آپ اسے یاد کریں، تو انہوں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ بلند کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں لکھا کہ راوی بیان کرتا ہے کہ اسی وقت ان کے اعصاب کھل گئے اور وہ شفا یاب ہو گئے، یعنی اسی وقت پیغمبر سے توسل کے نتیجے میں شفا نصیب ہو گئی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ سید رضا بہاؤالدینی نردبان آسمان کتاب میں ان کا جو ہے یہ قول نقل کیا گیا، وہ فرماتے ہیں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جس درخواست پر جناب سید دستخط فرما دیں اس پر گویا رسول خدا اور دیگر ائمہ معصومین کے بھی دستخط ہو گئے، یعنی وہ دعا قبول ہو گئی، اور یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی کلام ہی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ دعاؤں کے سلسلے میں حضرت زہرا سے توسل، کہ یعنی اگر آپ نے ان کو توسل قرار دیا اپنی دعاؤں میں حضرت زہرا کو، تو آپ خود دیکھیں گی کہ گویا پیغمبر اسلام نے بھی اور تمام ائمہ اطہار نے دستخط کر دیے اس دعا کے اوپر، اور یہ بات لوگوں کی تجربہ شدہ ہے۔ وہی بات بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی حضرت زہرا سے علی الخصوص جب بھی توسل اختیار کیا ہے کبھی اس دعا کو رد نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے دعاؤں کے توسل میں حضرت زہرا کا توسل۔ اور اسی طریقے سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ جو کتاب ہے مسافرہ شام علامہ ابو القاسم دیباجی کی، اس میں مرحوم مرزا ابو القاسم قمی جو صاحب کتاب قوانین الاصول کہلاتے ہیں، بہت ہی مشکل ترین کتاب ہے، اور حرم معصومہ قم کے سامنے بالکل سامنے جو قبرستان شیخان ہے وہاں پر ان کی قبر مبارک ہے، اور بہت ہی صاحب معرفت اور بڑی کرامتیں ان کی قبر سے آج تک لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ فرماتے تھے کہ یہ حضرت زینب کے اسم مقدس سے ہمیشہ توسل کرتے تھے اور اسے استجابت دعا کا بڑا اہم سبب سمجھتے تھے، یعنی کبھی بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا دعاؤں میں توسل اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ اسے بہت جلد اس کو قبولیت کے درجے پر پائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت عباس علمدار ابو الفضل عباس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی آج کل زندہ اور حیات مراجع میں سے ایک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل العباس کا باب الحوائج ہونا قطعی امور میں سے، اور اس بنا پر لوگ زیادہ تر مشکلات میں آپ سے ہی توسل کرتے ہیں۔ آپ کا باب الحوائج ہونا تواتر سے ثابت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت عباس کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ سب شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر ان پر رشک کریں گے۔ تو اتنی زیادہ کرامتیں حضرت عباس کے توسل سے لوگوں کو ملتی ہیں کہ باب الحوائج ہونا ان کا یہ بالکل قطعی امور میں سے۔ آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی فرماتے تو ان کا توسل اختیار کیا جائے۔ اور آیت اللہ مہدی مازندرانی فرماتے ہیں، کتاب خصائص عباسیہ جو ہے ان کی کتاب، کہ جس کو بھی کوئی حاجت ہو اور مشکل حل کروانی ہو اللہ سے حضرت عباس کے نام سے توسل کرے اور اس کی اس قدر اس وقت تک تکرار کرے جب تک حاجت پوری نہ ہو اور مشکل حل نہ ہو جائے۔ اور طریقہ کار کیا ہے؟ 133 مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر، پھر 133 دفعہ حضرت عباس یا عباس کہے، اور پھر 133 مرتبہ محمد و آل محمد پر دوبارہ درود بھیجے۔
آیت اللہ شیخ مہدی مازندرانی فرماتے ہیں کوئی بھی حاجت اور مشکل حل کرانی اس طریقہ کار پہ عمل کریں لازمی آپ کی حاجت قبول ہو جائے گی. تو یہ اس لحاظ سے توسل حضرت عباس علمدار سے. اور ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے ستارہ درخشاں مدینہ شیخ علی ربانی خلخالی کی جو کتاب ہے اور چہرہ درخشاں قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس کے نام سے جو کتاب ہے اس میں آیت اللہ شیخ احمد صابری حمدانی مرحوم آیت اللہ ملا علی معصومی حمدانی جو آخوند کے نام سے معروف تھے ان سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مومنہ زہرا نام کی بے اولاد تھی. اس کو ایک دوسری مومنہ نے کہا کہ تم نظر کرو کہ اگر تمہارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو تم اس کا نام ابو الفضل رکھو گی. کچھ عرصے بعد اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو گئی, بچے کا نام ابو الفضل بھی رکھ دیا گیا. جب یہ بچہ 15 سال کا ہوا تو اتنا شدید بیمار پڑا کہ اس کی صحت یابی سے مایوس ہونے لگی. اس جوان کی ماں زہرا خانم نے شدت کے ساتھ حضرت عباس سے توسل کیا. زہرا خانم کو اس عورت نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو, یہ جوان صحت یاب ہو جائے گا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں تمہارے گھر میں داخل ہوئی ہیں جن میں مادر حضرت عباس ام البنین بھی ہیں. اور وہ فرما رہی ہیں کہ میں اس جوان کو شفا دینے جا رہی ہوں, اور اگلے ہی دن وہ جوان حضرت عباس اور ام البنین کے توسل سے صحت یاب ہو چکا تھا. یہاں بہت سارے افراد کو اس بات پہ وہ ہونے لگتا ہے کہ یہ حضرت ام البنین نے ایسے کیسے کہہ دیا میں شفا دینے جا رہی ہوں. یعنی ان کو ان بزرگ ہستیوں کا کہ اللہ اپنے فضل اور کرم سے ان کو کچھ اختیارات بھی نہیں دے سکتا, گویا اس کے ہاتھ اتنے بندھے ہوئے ہیں کہ یہ افراد جو اس کی بارگاہ میں اتنی قربانیاں جنہوں نے دی ہیں ان کے ہاتھ پہ کچھ کرامتیں بھی ظاہر نہیں کر سکتا وہ. تو اس قسم کے وہابیانہ عقائد کی بھی ترویج یہاں پر کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ ان شخصیات کو پروردگار نے بھی کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں جو اس کے اپنے ان کے ذاتی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے عطا کردہ. تو یہ ان کا پاس جو اختیار ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے ہے, اللہ ہی کا عطا کردہ ہے. تو اس کے اندر کون سا شرک کا شائبہ پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ حضرت نہ صرف یہ کہ حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام بلکہ ان کی والدہ گرامی بھی کس قدر, یعنی ان سے بھی اگر انسان توسل اختیار کرے تو کتنی مشکلات کو اپنی حل کروا سکتا ہے. اور ایک دفعہ آیت اللہ شیخ جواد فاضل لنکرانی فرماتے ہیں جو موجودہ حیات مجتہدین میں سے ہیں کہ میرے والد آیت اللہ فاضل لنکرانی انہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ بات ذکر کی تھی کہ آیت تطہیر کے صحیح مفاہیم کے میرے دماغ میں بہت سارے سوالات تھے. تو ایک دفعہ ان کے حل کے لیے حضرت معصومہ کے حرم زیارت کے لیے گیا اور حضرت معصومہ سے عرض کی کہا کہ معصومہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بی بی میری صرف اتنی مدد کریں گے میں آیت تطہیر کا مطلب صحیح طور پر سمجھ سکوں اور اس آیت کے سلسلے میں جو سوالات میرے دماغ میں ان کا جواب حاصل کروں. دعا کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو آیت اللہ فاضل انکرانی فرماتے ہیں آیت تطہیر کی تفسیر شروع کی اور حضرت معصومہ کی عنایت کے سبب مجھ پر ایسے ایسے نکات آشکار ہوئے مجھے تمام سوالات کے جوابات مل گئے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ پوری ایک کتاب انہوں نے آیت تطہیر کی تشریح اور تفسیر کی صورت میں لکھی. تو کیا ہے کہ معصوم قوم کا توسل, ابھی ہم نے اسی ضمن میں ذکر کر رہے ہیں نا کہ کتنی شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا توسل اختیار کیا جائے تو انتہائی آسانی کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے, اس میں حضرت معصومہ بھی ہیں. اور آیت اللہ حسین وظاہری نے جو بھی زندہ حیات مراجع میں سے ہیں انہوں نے 9 ربیع الاول کی مناسبت سے ایک تبریک پیش کرتے ہوئے اپنے ایک درس میں بات بیان فرمائی کہ ایک عالم دین امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کچھ پراسرار علوم جنہیں علوم غریبہ کہا جاتا ہے ان کی تعلیم کی درخواست کی. اور وہ جبکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ ان علوم کا حاصل کرنا حرام ہے. دیکھیے جیسے جادو کا حاصل کرنا, کالے علم کا حاصل کرنا, یہ سب حرام ہے. امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم علوم غریبہ کو جان کر کیا کرو گے, میں تمہیں ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو ان تمام علوم سے بہتر. اس کے بعد آپ نے فرمایا 5 شخصیات سے توسل حاصل کیا کرو, کہا کرو یا محمد ہو یا علی ہو یا فاطمہ ہو یا حسن ہو یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ جب حضرت حجت نے فرمایا ادرکنی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ امام نے ادرکونی کیوں نہیں کہا, یعنی جب 6 ذوات اقدس کے نام لیے تھے تو اس میں جمع کا صیغہ ہونا چاہیے تھا.
امام نے مفرد کا صیغہ استعمال کیا ہے. کہہ رہے میرے دماغ میں بات آنی ہی تھی کہ امام زمانہ نے مسکراتے فرمایا میں نے یہ اس لیے کہا تھا چونکہ اس وقت کائنات میں واسطہ فیض صرف میں ہوں. آیت اللہ مظاہری نے مزید بیان کیا اگر ہم پیغمبر اکرم کے کسی امام سے بھی توسل اختیار کرتے ہیں تو جو کچھ ہمیں وہاں سے ملتا ہے ان کی بارگاہ سے وہ امام زمانہ کے ذریعے ملتا ہے. انہوں نے آخر میں کہا کہ دعا اور توسل اگرچہ مختصر ہے لیکن حاجات کی حصول کے لیے بہت ہی مؤثر اور عجیب ہے. یعنی یہ جملہ اگر کوئی بھی انسان کہے ان 5 شخصیتوں کے حوالے سے، بلکہ چھٹی تو اس میں امام زمانہ کی شخصیت ہے، تو کیونکہ امام زمانہ نے کہا تھا ان 5 سے، اور پھر اس کے بعد چھٹی ان کی اپنی ذات گرامی ہے، تو یہ جملہ اگر کوئی کہے گا کہ میری مدد کریں اور مجھے ہلاک نہ ہونے دیں اور ان کا واسطہ و توسل اختیار کرے گا، تو یہ خود توسل امام زمانہ علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے. تو یہ بہت مجرب ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اسی طرح سے علامہ موسیٰ زرابادی، وہ جو توسل کے طریقے اختیار کرتے تھے ان میں حضرت علی اصغر علیہ السلام سے بھی توسل کا طریقہ ہوتا تھا. کل شب سے جن کی ولادت کی آپ خوشیاں منا رہے ہوں گے، تو وہ طریقہ یہ بتاتے تھے کہ وضو کے بعد تھوڑا استغفار کیا جائے، پھر 2 رکعت نماز توسل حضرت علی اصغر پڑھا کرتے تھے، اور نماز مکمل ہونے کے بعد 500 مرتبہ پورے خلوص قلب سے درود پڑھ کر حضرت علی اصغر کی خدمت اقدس میں ہدیہ کرتے تھے. دیکھیے، اور پھر آیت اللہ سید موسیٰ زرابادی کہتے تھے اس توسل کے ذریعے میں نے بہت سارے کاموں کو انجام دیا. اچھا، عالم آخرت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت علی اصغر اب بھی اسی بچپنے والے فیز میں ہیں، دماغوں میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ اتنا وقت نہیں ہمارے پاس، ورنہ اس میں ذکر کرتے کہ خود بعض ائمہ حضرت علی اصغر سے توسل کی تعلیم فرماتے. یعنی جب وہ عالم روحانیت میں، جب یہ عالم آخرت میں انسان پہنچ جاتا ہے تو وہاں اس طرح سے وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک مکمل ایک ویسی شخصیت ہوتا ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے چھوٹا اور بڑا ہونا چیز ہوتی ہے، عالم معنوی کے اندر جو ہے معیارات الگ ہو جاتے ہیں. تو حضرت علی اصغر علیہ السلام سے توسل، اس کی بڑی تاکید اس لحاظ سے آئی. اسی طریقے سے ابھی جیسے حضرت ابو الفضل العباس کے توسل کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ آیت اللہ سید محمد تقی حشمت الواعظین قومی جو آیت اللہ مرشی نجفی کے شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار خود آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی نے بیان کیا تھا کہ نجف اشرف کے ایک عالم دین قوم مقدسہ تشریف لایا. اس سے بیان کیا کہ میری ایک حاجت تھی، میں مسجد الجمکران گیا اور امام زمانہ کے محضر میں سارا حال دل بیان کیا، اور کئی بار جمکران جاتا رہا لیکن حاجت پوری نہ ہوئی. ایک دن نماز کے وقت شکستہ دل کے ساتھ امام زمانہ کو پکارا کہ مولا امام زمانہ، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کے محضر میں، آپ کے گھر میں آ کر میں کسی اور سے متوسل ہوں؟ آپ امام وقت ہیں، ایک بات کس قدر میرے لیے معیوب ہے کہ امام زمانہ کے ہوتے ہوئے میں قمر بنی ہاشم حضرت عباس سے توسل اختیار کروں. اچانک میں نے چہرہ انور قطب عالم امکان حضرت حجت ابن الحسن عسکری کی زیارت کی. اور بغیر تعامل کے یہ بات حضرت حجت سے یہ والا سوال پوچھ لیا. حضرت حجت نے بہت محبت سے جواب دیا، نہ صرف یہ کہ توسل غلط نہیں ہے حضرت عباس سے، اور نہ ہی میں ناراض ہوں گا، بلکہ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں کہ جب بھی حضرت ابو الفضل العباس سے حاجت طلب کرنی ہو یہ کہا کرو یا ابا الغوث ادرکنی، اے ابو الغوث میری مدد کیجئے. یعنی خود امام زمانہ علیہ السلام حضرت عباس علمدار سے توسل کی تاکید فرماتے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ چیزیں دعاؤں کی قبولیت میں کس قدر مؤثر. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کا یہ سلیقہ یہ ہمیں سکھایا ہے. پروردگار میں تجھ سے اس نو مولود کا واسطہ دیتا ہوں جس کی ولادت سے پہلے اس کی شہادت کا وعدہ کیا گیا تھا، وعدہ ہوا تھا، وہ جس کی مصیبت پر اہل آسمان نے آسمان پر اور اہل زمین نے زمین پر گریہ کیا، حالانکہ اس نے ابھی زمین پر قدم بھی نہیں رکھا تھا، وہ جس کی شہادت گریہ وزاری کا باعث ہے، وہ بزرگ خاندان جو رجت کے وقت خدا کی نصرت سے کامیاب ہوگا، جس کی شہادت کی جزا کے طور پر ان کی نسل سے امامت اور ان کی تربت میں شفا رکھ دی گئی.
تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے تعلیم کی ہے کہ امام حسین سے توسل اختیار کیا جائے، اور بہت اچھے الفاظ جو خود معصورہ اس کے اندر آئے ہیں، بھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ جن الفاظ میں آئمہ نے دعائیں کی ہیں وہ الفاظ وہاں سے اٹھا کر ان کو آپ دعاؤں کے سلسلے میں توسل کے وہ طریقے جو جن الفاظ میں جو توسل کیا گیا وہی اگر آپ کریں تو اور زیادہ بہتر ہوگا، اور اپنے الفاظ کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے وسیلے کے اعتبار سے گفتگو سنی، اور اس میں مزید بھی بہت گنجائش تھی لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔